اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جتنی آپ کی مدح کر سکیں اور جتنا بھی درود شریف آپ پر بھیج سکیں وہ ہمارے لیے کم ہے، لیکن ہم بزرگوں کی زبانی دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی زبور میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت و عظمت کا اقرار کر کے یوں بیان کیا ہے، تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے، تیرے لبوں میں نعمت بتائی گئی ہے، اسی لیے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا ہے۔ اے پہلوان، تو جاہ و جلال سے اپنی تلوار حمائل کر کے اپنی ران پر لٹکا، امانت اور حلم اور عدالت پر اپنی بزرگواری اور اقبال مندی سے سوار ہو جا۔ یہ اقتباس حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب سرما چشم آریہ میں بیان کیا ہے، اور خود وہ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا پیشوا، میرا دل بر، میرا پیغمبر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدائے برتر خیر الورا یہی ہے۔ اللہ کے بعد برتر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے۔ پہلے تو راہ میں ہارے، پار اس نے ہیں اتارے، اس کی وجہ سے ہم دوسرے رسولوں کو مانتے ہیں۔ میں جاؤں اس کے وارے، بس نا خدا یہی ہے۔ وہ یار لا مکانی، وہ دل برے نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے، بس رہنما یہی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کو ہم نے اس کی وجہ سے دیکھا ہے۔ وہ آج شاہ دی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ آنکھ اس کی دور بھی ہے، دل یار سے کری ہے، ہاتھوں میں شمع دی ہے، عین الضیاء یہی ہے۔ جو راز دین تھے بارے، اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے۔ دین کی دولت، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ یہ مدح ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، جس نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے اپنے شعروں میں بتایا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا اصل تو دین جو ہے، وہ قرآن جو ہے، وہ رسول ہے، وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کیا فرماتے ہیں؟
قرآن جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے۔ وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ یہ ہے قرآن شریف کی تعریف۔ پھر آگے فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر ایک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے، جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو، خواہ ہندی ہو یا پارسی ہو یا یورپین ہو یا امریکن ہو یا کسی اور ملک کا ہو، ملزم و ساکت و لاجواب کر سکتے ہیں۔ وہ غیر محدود معارف و حقائق اور علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانہ میں اس زمانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زمانہ کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں۔ اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ معجزہ تامہ نہ ٹھہر سکتا، لیکن اس میں ہر ایک چیز موجود ہے، اس لیے قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا ہے۔ اس میں ہر زمانے کے لیے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مواد موجود ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے بھی۔ گزرے ہوئے نبیوں کی اس میں تصدیق ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ پہلے نبیوں کا کیا حال ہے، لیکن قرآن کریم نے بتایا ہے پہلے جو گزرے ہوئے نبی ہیں ان پر بھی آپ کا ایمان لانا ضروری ہے، اور آئندہ آنے والے نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے اس چیز کو کھول دیا ہے کہ نبوت شرعی بند ہوئی ہے۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر نبی آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔